لیلۃ القدر ہے آخری طاق میں، لیلۃ القدر ہے آخری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالی ہر چیز کا خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ شے کہتے ہیں موجود کو، یعنی ہر موجود یا مخلوق آپ کہہ سکتے ہیں، تو موجود اور مخلوق چیز کو شے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہر چیز کا، ہر شے کا، ہر مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے مخلوق کی کثرت کو بتلاتے ہوئے فرمایا: بلا وہو الخلاق العلیم، کہ کیوں نہیں، یقیناً اللہ رب العزت بہت زیادہ مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بہت زیادہ ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ دنیا، یہ 7 سمندر یہی کافی، یہی مخلوقات ہیں، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی بہت ساری مخلوقات ہیں۔ یعنی اس کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم پیدا فرمائے، 18,000 عالم پیدا فرمائے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 عالم اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے۔ مخلوقات کے 70,000 عالم ہیں، بعض میں 40,000 عالم ہیں۔ ان تمام عالموں میں یہ جو دنیا ہے ہماری ایک عالم ہے، یہ دنیا ایک عالم ہے۔ ایسے ہزاروں عالم کا خالق اور ہزاروں عالم کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ تو لہذا ان ہزاروں عالموں میں اللہ رب العزت نے اپنی شریعت کے لیے جس مخلوق کو منتخب فرمایا وہ انسان ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا، اور قرآن کریم میں اعلان فرمایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو معزز و مکرم بنایا۔ اور یہ انسان اگر اللہ کی اطاعت و بندگی میں زندگی بسر کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، تو اس انسان کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بھی زیادہ اعلیٰ و ارفع اور جو ہے نا معزز و مکرم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال بہت سی جو ہے نا مخلوقات کا اللہ رب العزت خالق ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو شریعت کا مکلف اور شریعت کا جو ذمہ دار بنایا وہ صرف انسانوں کو اور جنات کو بنایا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو اپنی پہچان اور اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنی پہچان اور اپنی عبادت کے لیے۔ مختلف تفسیروں کی بات بتا رہا ہوں میں کہ اپنی پہچان اور اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو انسان اور جنات انہی کو جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے عرفان کے لیے، اپنی پہچان کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا فرمایا۔ اگرچہ کہ انسان بھی شریعت کے مکلف ہیں، جنات بھی شریعت کے مکلف ہیں، شریعت کے پابند ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ انسانوں میں جاری فرمایا، جنات میں جاری نہیں فرمایا۔ انبیاء جنات میں نہیں آئے بلکہ انبیاء انسانوں میں ہی آئے۔
اب رہا صحابہ، تابعین، اولیاء، یہ جنات میں بھی ہوئے ہیں، انسانوں میں بھی ہوئے ہیں، لیکن جو ہے نا انبیاء کا جو سلسلہ ہے، انبیاء کا جو ہے نا سنہری جو سلسلہ ہے، وہ صرف اللہ رب العزت نے انسانوں میں جاری فرمایا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، کہ ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر آدمیوں کو ہی، انسانوں کو ہی ہم نے کیا کیا معلوم ہے، جو ہے رسول بنا کر جو ہے نا بھیجا۔ تو نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ رب العزت میں جنات میں نہیں بلکہ انسانوں میں جاری فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا جہاں انسانوں میں تبلیغ فرمائی وہیں جنات میں بھی تبلیغ فرمائی، اور جنات میں بھی دین اسلام کا جو ہے نا پیغام پہنچایا۔ تو اس میں بھی صحابہ ہوئے، اس میں بھی اولیاء ہوئے، اس میں بھی تابعین ہوئے، اس میں جو کافر اور سرکش ہوتے ہیں ان جنات میں، ان کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ شیطان کے معنی سرکش، شیطان کے معنی جو ہے نا بدماش اور سرکش کیا آتے ہیں۔ 104 آسمانی کتابیں اس دنیا میں جو ہے نا بھیجی گئی، جس میں احکام اور تعلیمات اور واعظ و نصیحت ان کتابوں میں تھی، وہ ایک نقوش کی شکل میں، ایک جو ہے نا تحریر کی شکل میں تھی، لیکن اس کا عملی نمونہ نبی کی زندگی جو ہے نا ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم آئے، پھر ان کی امتیں بھی ہوئی، اور ان پر 104 کتابیں بھی نازل فرمائی، لیکن اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں، تمام انبیاء میں سب سے افضل ترین نبی بنا کر بھیجا۔ چنانچہ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ اللہ رب العزت کے رسول جو ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک ہستی وہ ہے جن کو اللہ نے شرف کلام سے نوازا، وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور ان میں سے ایک ہستی ایسی ہے جن پر تمام انبیاء پر جن کو فضیلت عطا فرمائی۔ چنانچہ سرکار نے فرمایا انا سید ولدی آدم ولا فخرا، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، یہ کوئی میں فخر، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ سید المرسلین سرکار کو فرمایا گیا، احادیث میں سید الاولین والآخرین فرمایا گیا، پہلے والوں اور بعد والوں کے سردار۔ الغرض خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل بنایا، اور سب سے آخر میں بھیج کر انبیاء کے کا جو سلسلہ تھا، رسولوں کے سلسلے کو جو ہے نا اللہ رب العزت نے ختم فرمایا، اور آپ کو خاتم النبیین، تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا بنایا، اور آپ کی ذات کو ایسا باکمال بنایا کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے آپ کی ذات مبارک ہدایت رہے گی۔ آپ کی 63 سالہ زندگی میں، اس کے بعد اگر دنیا کو 63,000 سال بھی زندگی دی جائے، 63 لاکھ سال بھی زندگی دی جائے، تو اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی میں وہ لچک اور آپ کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں وہ خوبی رکھی ہے کہ کائنات کے انتہا تک دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، سرکار کی سیرت ہر جگہ ہر مقام پر رہنما کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے سرکار کو افضل الرسل، اکمل الرسل جو ہے نا اور خاتم النبیین بنایا۔ اسی طرح آپ کو جو کتاب دی گئی قرآن کریم، وہ قرآن کریم جو ہے نا وہ تمام کتابوں کو ختم کرنے والی ہے، وہ تمام کتابوں کے احکامات کو ختم کرنے والی ہے۔ دیگر جو کتابیں تھیں وہ کتابیں ایک محدود ایک مخصوص قوم کے لیے، ایک مخصوص علاقے کے لیے، ایک مخصوص مقام کے لیے تھی، لیکن اللہ رب العزت نے سرکار پر جو قرآن نازل فرمایا اس کے تعلق سے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، وہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے دائرہ کار کو، قرآن کے فیض کو، اس کے فیضان کو ساری انسانیت کے لیے جو ہے نا وسیع فرمایا، اور ساری انسانیت کے لیے جو ہے نا وسعت دی، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کو ابدی جو ہے نا ابدی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھا۔ جب تک دنیا رہے گی قرآن رہے گا، جب دنیا ختم ہونے کا معاملہ آ جائے گا تو قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ لیکن جب دوسری آسمانی کتابوں کو ہم دیکھیں گے تو دوسری آسمانی کتابیں جو ہے نا ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کو دی گئی، ان کے علماء کو دی گئی۔ تورات کی حفاظت کی ذمہ داری تورات کے علماء کو دی گئی۔ قرآن کریم نے فرمایا بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے جو ہے نا ان کے علماء کو دی، لیکن آج جو ہے وہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہے۔ ہمیں ایمان بھی رکھنا ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان بھی رکھنا ہے، تو اس اعتبار سے رکھنا ہے کہ آج جو موجود ہیں وہ نہیں، بلکہ نزول کے وقت
اللہ رب العزت نے جس طرح سے جس انداز میں وہ کتابیں نازل فرمائی ہے، ہم ان کتابوں پر اس کیفیت کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں جو نازل ہونے کے وقت تھی، بعد میں اس میں تبدیل آ گئی، انجیل یعنی بائبل کے کئی حصے ہو گئے، اور تورات اصلی حالت پر باقی نہیں ہے، زبور اصلی حالت پر باقی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کو دی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم نازل فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں، حفاظت نازل کرنے والے ہیں، اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو لہذا قرآن کی حفاظت جب اللہ کرنے پر آ جائے تو پھر کائنات کی کسی مخلوق میں یہ گنجائش، یہ طاقت نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی پیدا کر دے۔ چنانچہ ایک انگریز سائنسداں ہے جو ہمیشہ اسلام کی خرابیاں اور اسلام کی جو ہے نا کے تعلق سے برا بھلا بولتا ہے، تو وہ انگریز جو ہے نا سائنسداں یا وہ دانشور بھی یہ کہنے، جس کا نام میور تھا، میور، وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ 1400 سال پر سے روئے زمین پر اگر کوئی محفوظ ترین کتاب ہے تو وہ قرآن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کو بہت سی خصوصیات سے نوازا، ایک تو حفاظت ہے، ایک تو جو ہے نا حفاظت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کے لیے حفاظت کا انتظام اس طرح فرمایا کہ دنیا چاہ کر بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتی، دنیا جو ہے نا کچھ بھی کر لے قرآن میں تبدیلی ممکن نہیں ہو سکتی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوششیں نہیں کی گئی، ایسا مت سمجھیے، کوششیں کی بھی گئی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ قرآن کا مثل لانے کی بھی کوشش کی گئی، قرآن جیسی آیات بنانے کی بھی کوشش کی گئی، قرآن جیسا قرآن پیش کرنے کی بھی جو ہے نا اس میں تبدیل کرنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کو صرف ورق اور کتابت پر نہیں رکھا بلکہ مخلوق کے سینوں کو منتخب فرمایا۔ دنیا کتابوں کو تو مٹا سکتی ہے، حروف کو تو مٹا سکتی ہے، قرآن جہاں پر چھپتے ہیں وہ پریس کو تو بند کر سکتی ہے لیکن سینوں کو نہیں بند کر سکتی۔ ہر سال ہر روز ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ اکرام نکلتے ہیں، اگر دنیا سے ساری قرآن کے نسخے بھی ختم ہو جائے، ایک چھوٹا معمولی حافظ قرآن اٹھ کر کہے گا کہ یہ قرآن ہے، پڑھ کر سنا دے گا، اور غلطی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی تصحیح کر دے گا۔ چنانچہ خلیفہ ہارون رشید ایک اسلامی خلیفہ تھے، ایک علمی ذوق رکھنے والے خلیفہ تھے۔ وہ ہر سال جو ہے نا سیمینار رکھا کرتے تھے، اس میں مختلف مذاہب کا جو ہے نا سیمینار ہوتا تھا، مختلف مذاہب کے لوگ جو ہے نا شریک ہوتے تھے۔ اس میں ایک عیسائی بھی آیا، اس میں عیسائی بھی آ گیا سیمینار میں، اس نے شرکت کی۔ شرکت کرنے کے بعد انہوں نے مامون نے جو ہے ایک اس کو دعوت اسلام پیش کی، تو وہ جو ہے نا پادری تھا، جاننے والا تھا، وہ اپنی کتاب کا جاننے والا تھا، تو اس کو دعوت اسلام انہوں نے دی، تو وہ دعوت اسلام اس نے قبول نہیں کی، چلا گیا۔ چلا جانے کے بعد پھر سال جب سیمینار منعقد ہوا تو پھر وہی پادری مسلمان ہو کر آیا۔ ایک سال قبل اسے دعوت اسلام دی گئی تھی لیکن وہ اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، پھر ایک سال کے بعد وہ مسلمان ہو کر آیا۔ تو مامون نے پوچھا کیا بات ہے، گزشتہ تو میں نے آپ کو دعوت اسلام دی تھی لیکن آپ نے قبول نہیں کی، لیکن جو ہے نا پھر یہ سال جو ہے نا مسلمان ہو کر بھی آیا ہے، اور فقہ اسلامی کی خوبیوں پر اس نے ایک مقالہ بھی لکھ کر لایا۔ تو اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ جب آپ یہاں سے میں گیا تو میں نے جو ہے نا، میں ایک بہترین کاتب ہوں، میں نے بائبل کے کچھ نسخے دیے، بائبل کے کچھ نسخے تیار کیے جس میں میں نے درمیان میں تبدیلی کی، بڑی خوشخطی کے ساتھ میں نے لکھے۔ میں نے قرآن کے بھی کچھ نسخے تیار کیے، اس میں میں نے بیچ میں جو ہے نا تبدیلیاں کر دی۔ بائبل کے نسخے جس جو ہے نا پادری کے پاس میں نے پیش کی، اس کی خوشخطی کو دیکھ کر، اس کی عمدگی کو دیکھ کر ہاتھوں ہاتھ انہوں نے لے لیا، لیکن یہ قرآن میں جس کسی بھی مسلمان کے پاس پیش کرتا وہ اس قرآن کو قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اس میں تو نے تبدیلی کر دی ہے۔ تو میں جان گیا دنیا میں اگر سب میں محفوظ ترین کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے، محفوظ ترین اگر تعلیمات ہے تو وہ قرآن ہے، اگر الہی تعلیمات اگر صحیح حالت میں باقی ہے تو وہ قرآن ہے۔ تو عزیزان محترم، لہذا یہ چیز مجھے ایمان لانے پر جو ہے نا کی وجہ بنی اور سبب بنا، لہذا میں اسلام لے آیا۔ تو عزیزان محترم، آج آسمانی کتابیں اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہیں، لیکن ان کے جو احکامات، ان کے جو نصائح، ان کی جو باتیں قرآن میں موجود ہیں، آج بھی وہ اپنی اصلی حالت پر باقی ہیں۔
قرآن کے حوالے سے وہ محفوظ ہے. آسمانی کتابیں آج محفوظ نہیں ہیں، لیکن قرآن نے ان کے جو باتیں، ان آسمانی کتابوں کی باتیں بھی قرآن میں بیان کی گئی ہے، ان کی بعض احکامات کو، بعض و نصیحت کو بیان کیا گیا ہے. لہذا وہ بعض و نصیحت جو قرآن میں بیان کیا وہ حصہ قرآن میں محفوظ ہے آج. تو قرآن سے وہ وابستہ ہو گئی، تو قرآن سے جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا محفوظ ہو گئی. تو عزیزان محترم، تو قرآن کی یہ خصوصیت حفاظت ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. کائنات اس کو ختم نہیں کر سکتی. آوازیں اٹھتے رہیں گی، مردود آوازیں اٹھاتے رہیں گے، دنیا سے جاتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے، لیکن قرآن کو کبھی بھی کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کو مٹانا ہے تو حفاظ کو مٹانا پڑے گا. اور اس قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے نا قرآن کریم کی حفاظت کے لیے جو ہے یہ جو ہے نا یہ قرآن کوئی معمولی بات نہیں ہے. قرآن خود کہتا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ پر ایک وزنی کلام نازل فرما رہے ہیں، وزنی کلام نازل فرما رہے ہیں. لہذا یہ کلام الہی اتنا وزنی کلام ہے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ ایک وزنی کلام ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ ہم نے آپ پر ایک وزنی کلام نازل فرمایا ہے، اس کے بعد اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا. اگر اللہ رب العزت یہ آیت کو نازل نہ فرماتا، یہ اعلان نہیں فرماتا کہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے ہم نے آسان بنا دیا ہے، تو پھر قرآن کو یاد کرنا تو دور کی بات، اس کی تلفظ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ نے قرآن کو اتارا اور اس کو حفظ کے لیے آسان کر دیا، اور حفاظ اکرام کے لیے آسان کر دیا، اور اس کو جو ہے نا آسان بنا دیا. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے کئی حفاظ اکرام نکلتے ہیں اور اس قرآن کو یاد کیا کرتے ہیں. اس کی حفاظت کا انتظام اس طرح ہو گیا. اور عزیزان محترم، یہ حفاظت ہوئی قرآن کی، یہ خصوصیت. دوسری خصوصیت قرآن کی یہ ہے کہ حفظ قرآن کے حافظ صرف دیگر کتابوں کے حافظ جو ہے صرف انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم ہوا کرتے تھے، لیکن قرآن کے حافظ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت دی گئی کہ قرآن کو یہ خصوصیت دی گئی کہ اس کے حافظ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں امتیوں میں بھی اس کی حفاظ رہے. لیکن سابقہ کتابوں میں امتیوں میں کوئی حافظ نہیں ہوا کرتا تھا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تکبیر. اور اس قرآن کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس قرآن کو اللہ رب العزت نے ایسے بنایا کہ جو ہے نا یہ چال جو ہے نا کوئی اس جیسا قرآن پیش نہیں کر سکتا، وہ کتنا ہی عربی داں کیوں نہ ہو، کتنا ہی عربی جاننے والا کیوں نہ ہو. جب قرآن نازل ہو رہا تھا، عرب میں بڑے بڑے ماہر شعراء تھے، ماہر جو ہے نا خطیب تھے، عربی جاننے والے ماہر تھے، زبان و بیان کی نزاکتوں کو جاننے والے موجود تھے، لیکن انہوں نے قرآن کا ایک لفظ بھی اس جیسا بنا کر پیش نہیں کر سکا. قرآن نے چیلنج کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ. تو لہذا وہ لوگ نہیں بنا سکے. بڑے بڑے عرب کے فصیح و بلیغ لوگ تھے، زبان داں تھے، لیکن قرآن جیسا قرآن ان لوگوں نے پیش نہیں کر سکا. اللہ نے قرآن کو ایسا بنایا کہ حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی بنایا، حفاظت کا ایک طریقہ تو یہ بنایا کہ حفاظ کو منتخب فرمایا، حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی بنایا گیا کہ اس قرآن کو لکھا گیا، حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی بنایا کہ قرآن کو خود اس انداز میں نازل فرمایا کہ اس کا جیسا پیش کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اس جیسا قرآن پیش کرنا ممکن ہی نہیں ہے. قرآن کو خود اس انداز میں بنایا. اگر ممکن ہوتا تو تبدیلی ہوگی، ممکن نہیں ہے تو پھر تبدیلی کی کہاں گنجائش ہے، تبدیلی کی کہاں بات ہے. تو لہذا عزیزان محترم، تو لہذا اس قرآن کریم کی عظمت یہ ہے کہ قرآن کریم کی خصوصیت ایک حفاظت، ایک حفظ، اور ایک جو ہے نا حفاظت اور ایک حفظ اور ایک معجز ہوتا ہے قرآن. یعنی اس جیسا ایک معجزہ، اس جیسا قرآن کوئی پیش کرنے والا نہیں ہے. اور قرآن آنے کے بعد اب دنیا کی کوئی اور آسمانی کتاب چلنے والی نہیں ہے. ایک مرتبہ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو کر جو ہے نا تورات کی تلاوت کرنے لگے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، بدل گیا. تو جناب محفل میں بیٹھنے والوں نے توجہ دلائی کہ اے عمر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ سرکار کا چہرہ مبارک بدل گیا ہے؟ تو فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا
باخبر ہو گئے اور فوراً جو ہے نا تورات کی تلاوت کو روک دیا. تو سرکار نے فرمایا اے عمر اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں زندہ ہوتے میری زندگی میں موجود ہوتے تو انہیں بھی سوائے میری اتباع کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو لہذا قرآن آنے کے بعد اب کسی اور کتاب کا حکم چلنے والا نہیں ہے، بلکہ البتہ ان کتابوں کے جو احکامات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ہم اس پر عمل کر اور اس کی تردید نہیں کی گئی، اس کا رد نہیں کیا گیا، تو ہم ان آیات کو ان احکامات کو جو سابقہ کتابوں کے ہیں قرآن کے حوالے سے عمل کریں گے، سابقہ کتاب کے حکم کے حوالے سے نہیں. قرآن کی جب اسے تائید حاصل ہو گئی تو اب وہ سابقہ کتاب کا حکم نہیں رہا بلکہ قرآن کا حکم ہو گیا، اس حیثیت سے عمل کیا جائے گا. تو الغرض عزیزان محترم یہ وہ مبارک و مسعود قرآن ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے کئی خصوصیات کا حامل بنایا، کئی خصوصیات کا حامل بنایا. اور اس کی اور ایک آخری خصوصیت میں جو بتا رہا ہوں، یہ جو ہے نا رمضان میں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی نازل ہوئے، تورات بھی رمضان میں نازل ہوئی، انجیل بھی رمضان میں نازل ہوئی، زبور بھی رمضان میں نازل ہوئی، ہر تقریباً آسمانی کتابیں جو ہے نا رمضان میں نازل ہوئی، لیکن کسی کتاب کے نزول کو شب قدر نہیں بنایا گیا سوائے قرآن کے. قرآن کے نزول کو ہی شب قدر بنایا گیا، کسی اور کتاب آسمانی کتاب کے نازل ہونے پر شب قدر اس کو نہیں قرار دیا گیا، حالانکہ سب کے سب رمضان میں نازل ہوئی. 4 آسمانی کتابیں جتنی بھی تھی وہ بھی رمضان میں نازل ہوئی، رمضان میں نازل ہوئی، لیکن ان کے نزول کو، ان کے نازل ہونے کو شب قدر نہیں بنایا گیا، صرف قرآن کے نازل ہونے کو شب قدر بنایا گیا. اور فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں اتارا. ہم نے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں اتارا. قرآن کو اتارنے کے کئی مراحل ہیں، یاد رکھیں. قرآن کو اتارنے کے کئی مراحل ہیں. ایک تو قرآن پہلے لوح محفوظ میں تھا، قرآن پہلے لوح محفوظ میں تھا. آپ بہت علماء سے سنتے رہتے ہیں لوح محفوظ، لوح محفوظ، لوح محفوظ. آئیے کچھ میں اس کی تشریح بھی آپ کے سامنے کرتا چلوں. لوح محفوظ کہتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ ایک بزرگ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے. لوح کے معنی عربی میں تختی کے آتے ہیں، محفوظ کے معنی محفوظ، یعنی ایسی تختی جو ہے نا تبدیلی سے اور اس میں کمی و زیادتی سے اور شیاطین کی پہنچ سے جو بالکل محفوظ ہے، شیاطین کی پہنچ سے وہ جو ہے محفوظ ہے، اس تختی کو کہتے ہیں لوح محفوظ. روایتوں میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ لوح محفوظ اس نورانی تختی کو کہتے ہیں کہ جس کی لمبائی زمین سے لے کر آسمان تک ہے، جس کی لمبائی زمین سے لے کر 7 آسمانوں تک ہے، جس کی چوڑائی مشرق اور مغرب تک ہے، جس کی چوڑائی جو ہے نا مشرق و مغرب تک ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک اس کی چوڑائی ہے، اور اس کے جو کنارے ہیں وہ یاقوت اور زبرجد نامی ہیروں سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں جو عبارت ہے وہ بھی نورانی ہے، اس میں جو قلم ہے وہ بھی نورانی ہے، اور اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. دینہ اسلام، اس کا دین، اس کا پسندیدہ دین اللہ کا اسلام ہے. وہ عبدہ محمد، اور اس کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. من آمن بھی، جو اس پر ایمان لائے، وصدق بالوعید، اور جو اس کے وعیدوں کی تصدیق کرے، قرآن کی آیتوں کی تصدیق کرے، اور پھر جو ہے نا واتبع رسولہ، کہ جو ہے نا جو اس کے رسول کی اتباع کرے گا، ادخلہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. یہ پہلی شروع کی عبارت لوح محفوظ کی ہے. اور لوح محفوظ کا مقام 7 آسمانوں کے اوپر عرش سے معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے ہوا میں، فضا میں. تو اس لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے قرآن کو رکھا تھا، اور جب تک قرآن لوح محفوظ میں تھا اس وقت حفاظت کا انتظام کیسا تھا؟ لوح محفوظ میں قرآن جب تک تھا حفاظت کا انتظام یہ تھا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ جب تک وہ ای المقربون، کہ جو ہے نا جب تک وہ لوح محفوظ میں قرآن تھا سوائے مقرب فرشتوں کے اسے کسی اور کو چھونے کی اجازت نہیں تھی. جب تک قرآن لوح محفوظ میں تھا اس کی حفاظت کا انتظام اس قدر تھا کہ عام فرشتے اسے نہیں چھو سکتے تھے، بلکہ مقرب فرشتے ہی اسے چھو سکتے تھے.
دنیا میں آنے کے بعد اس کا مقام یہ ہو گیا کہ اس کو صرف پاکیزہ لوگ چھو سکتے ہیں، جو ہے نا ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے۔ وہاں حفاظت، یہاں احترام۔ تو جب تک لوح محفوظ میں قرآن تھا تو بالکل محفوظ تھا، اور وہاں سوائے مقرب فرشتوں کے کسی اور کو قرآن کو چھونے کی اور اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد جب قرآن لوح محفوظ سے شب قدر میں دنیا کے آسمان پر نازل ہوا، دنیا کا جو آسمان آپ کو نظر آ رہا ہے، شب قدر میں قرآن لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر نازل ہوا، تو جب آسمان سے جو ہے نا لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر اتر رہا تھا، تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے اس حفاظت کے ساتھ اتارا کہ نہ وہاں شیاطین تک رسائی حاصل تھی، نہ وہاں کوئی تبدیلی کی گنجائش تھی۔ اس کے بعد دنیا کے آسمان پر اللہ رب العزت نے شب قدر میں اس قرآن کو اتارا، شب قدر میں اس قرآن کو اتارا۔ کیسے اتارا؟ جبریل علیہ السلام نے جو ہے نا فرشتوں کو، سفرہ نامی فرشتوں سے جو ہے نا وہ قرآن لکھایا، فرشتوں نے نورانی قلموں سے، نورانی اوراق پر اس قرآن کو لکھا۔ پھر قرآن کریم کو آسمان دنیا پر ایک مقام ہے بیت العزہ، عزت والا گھر، اس میں قرآن کو محفوظ کر دیا گیا، رکھ دیا گیا۔ اب وہاں بھی کسی کی جو ہے نا وہ نہیں ہے، وہاں تک کسی اور کی رسائی نہیں ہے۔ تو لہذا قرآن کی نسبت کی وجہ سے ساتوں آسمانوں پر دنیا کے آسمان کو فضیلت حاصل ہے، کیونکہ وہ قرآن کے رہنے کا مقام ہے، قرآن کے رکھے جانے کا مقام ہے۔ تو قرآن کی نسبت سے ساتوں آسمانوں سے افضل دنیا کا آسمان ہوا، صاحب قرآن کی نسبت سے زمین سب سے افضل ہوگی۔ ساتوں زمینوں میں سب سے افضل زمین کا وہ حصہ ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ قرآن کی نسبت سے دنیا کا آسمان ساتوں آسمانوں میں افضل، رسول پاک کی نسبت سے جو ہے نا تمام زمینوں میں، تمام زمین کے حصے میں جو ہے نا وہ مدینہ منورہ کا مبارک حصہ افضل ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے عزیزان محترم، یہ پہلا مرحلہ تو لوح محفوظ میں تھا قرآن، دوسرا مرحلہ وہاں سے جو ہے نا دنیا کے آسمان پر اتارا گیا۔ پھر تیسرا مرحلہ جب ضرورت پیش آتی تھوڑا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ تقریباً 23 سال کی مدت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ جب اتارا گیا تو سرکار نے صحابہ کے سامنے اس کو پڑھ کر سنایا۔ جب اتارا جاتا تو کیفیت کیا ہوتی تھی؟ اتارا جاتا تو قرآن اتارا جاتا تو کیفیت یہ ہوتی تھی، سخت سردی کے موسم میں بھی جب سرکار پر قرآن نازل ہوتا تو پسینے جو ہے نا جبین مبارک، آپ کی پیشانی مبارک جو ہے نا پر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح چمکتے تھے، اور اگر سواری پر ہوتے تو سواری بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کے جو ہے نا ماڑی پر آرام فرما رہے ہیں، قرآن کا نزول شروع ہوا تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے اتنا وزن مجھے محسوس ہوا کہ جو ہے میری ماڑی، میرا پیر چکنا چور ہو جائے گا مجھے ایسا اندیشہ ہونے لگا۔ جیسے قرآن میں ابھی میں نے بتایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً جو ہے نا ہم نے آپ پر جو ہے ایک وزنی کلام کو نازل فرمایا ہے۔ تو لہذا سرکار کے قلب پر نازل ہوا، وہ قرآن نازل ہوا تو آسمان پر قرآن رکھا تو وہ آسمان سب آسمانوں سے افضل، اور جس رات میں قرآن نازل کیا گیا وہ رات تمام راتوں سے افضل، جس سینے مبارک پر قرآن نازل کیا گیا وہ سینہ تمام مخلوق میں سب سے افضل۔ اور جو حفاظ القرآنوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ حفاظ تمام مسلمانوں میں سب سے افضل، کیونکہ انہیں قرآن سے نسبت حاصل ہے، قرآن سے نسبت حاصل ہے۔ تو عزیزان محترم، تو پہلا مرحلہ لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر، پھر دوسرا مرحلہ سرکار کے سینے مبارک پر، پھر تیسرا مرحلہ سرکار نے بیان فرمایا اور اس کو لکھا بھی دیا۔ اس زمانے میں چونکہ پیپر کی قلت تھی تو لہذا صحابہ جو ہے نا ہڈیوں پر، چوڑی جو ہڈیاں ہوتی ہے، ہڈیوں پر، درختوں کی چھالوں پر، پتھروں پر اور دیگر جو ہے نا جو بھی چیز میسر ہوتی اس پر کیا کر لیتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے، اور صحابہ بتاتے، سرکار فرماتے تھے اس آیت کو اس کے بعد رکھو، اس سورت کو اس کے بعد رکھو۔ صحابہ کے پاس قرآن لکھا ہوا تھا، قرآن لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ تیسرا مرحلہ تھا جو صحابہ نے متفرق چیزوں پر قرآن کو لکھ رکھا تھا۔
پھر چوتھا مرحلہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا، اور اس میں جو دوسری شاذ و نادر جو قرأتیں تھی صحابہ نے لکھ لی تھی، وہ قرأتوں کو کیا کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ جو مشہور قرأتیں تھیں وہ 7۔ تو قرآن کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ قرآن جو ہے نا کہ انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا، 7 طرح سے نازل ہوا، اس کی 7 قرأتیں ہیں۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے، کسی اور کتاب کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ تو کتاب کی شکل میں جو ہمارے پاس آیا وہ ایک چوتھا مرحلہ تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیگر جتنی بھی آسمانی کتابیں آپ دیکھیں گے وہ ایک ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پر اتاری گئی، ایک ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، روزے رکھائے گئے، اور جو ہے نا وہاں پر اہتمام کیا گیا 40 دن روزوں کا۔ اس کے بعد قرآن دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر قرآن دیا گیا، بلا کر تورات دی گئی، کوہ طور پر بلا کر تورات دی گئی، روزوں کا اہتمام کیا گیا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے، کبھی مدینے کی گلیوں میں ہے قرآن نازل ہو رہا ہے، کبھی مکے کی گلیوں میں ہے قرآن نازل ہو رہا ہے، کبھی ازواج مطہرات کے گھروں میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو لہذا قرآن کریم کو جو آسمان دنیا سے، وہاں سے لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر تو ایک ساتھ اتارا گیا، لیکن وہاں سے تھوڑا تھوڑا اتارا گیا۔ کیوں تھوڑا تھوڑا اتارا گیا؟ کیوں؟ اس کی کئی وجوہات علماء نے بیان فرمائی، لیکن 1-2-3 باتیں، چونکہ ابھی مسئلہ پہلے ہی جو ہے نا بہت زیادہ دیر بھی ہو گئی، پھر آپ کو جو ہے نا صلاۃ التسبیح وغیرہ کا جیسے اعلان کیا گیا اہتمام ہے، مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ تو تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا گیا کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ تھوڑی تھوڑی دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر آسمانی کتابیں قیمتی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ قرآن کے مقابل میں، قرآن کے مقابلے میں وہ جو ہے نا عام حیثیت سے تو وہ اللہ کا کلام ہے، کتاب الہی ہے، آسمانی کتاب ہے، وہ قابل احترام ہے، لیکن قرآن کے مقابلے میں قرآن اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو تھوڑا 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 دیا جاتا ہے، ایک ساتھ پوری نہیں دی جاتی۔ تو لہذا قرآن ایک قیمتی اللہ کا کلام ہے، اس کو جب ضرورت پڑی، جب ہدایت کی ضرورت پڑی، جب اتارا جاتا رہا، اور پھر جو ہے نا وہ ایک قرآن ایک جگہ جمع ہوا پورا 23 سال کی مدت میں تقریباً۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر، زمین پر جو تھوڑا تھوڑا قرآن اتارا گیا، یہ اس لیے بتایا گیا کہ اس کی تفسیر، اس کی وجہ علماء اکرام جو ہے نا یہ بیان فرماتے ہیں کہ تمام رسولوں میں سرکار کو ایک امتیازی مقام دینے کے لیے، تمام کتابوں میں قرآن کو ایک امتیازی مقام دینے کے لیے تھوڑا تھوڑا اتارا گیا، کیونکہ تمام کتابیں ایک ساتھ اتاری گئی تھی اور سرکار انبیاء کو ایک ساتھ دی گئی تھی۔ تو لہذا اگر سرکار کو بھی قرآن ایک ساتھ دیا جاتا اور سرکار کو ایک وقت میں دیا جاتا تو دیگر انبیاء اور سرکار کا معاملہ بالکل ایک جیسا ہو جاتا، سرکار بھی دیگر انبیاء کی طرح ہوتے۔ لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان انبیاء کی مبارک ہستیوں میں ایک ہستی ایسی ہے جن کے درجات کو ہم نے تمام انبیاء پر بلند فرمایا ہے، تمام انبیاء پر بلند فرمایا ہے۔ اس کا اظہار بھی کر دیا معراج میں جب مسجد اقصیٰ میں۔ تو اس سردار، دیگر انبیاء کے سرکار سردار ہیں، سردار اور غیر سردار کے فرق کو باقی رکھنے کے لیے قرآن اور غیر دیگر آسمانی کتابوں کے درمیان فرق کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے عام انداز میں جس طرح کتابیں انبیاء کو دی گئی ویسا نہیں دیا گیا، قرآن کو تھوڑا تھوڑا دیا گیا، اور سرکار کو بلا کر نہیں بلکہ جہاں جہاں تھے وہاں نازل کر دیا گیا۔ یہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی اللہ تعالیٰ کی مقصود ہے۔ قرآن کو جو تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا اللہ کی مہربانی مقصود ہے۔ کیا مہربانی ہے؟ کرم نوازی ہے، رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کیوں؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتلایا کہ قرآن کے نازل ہونے کی وقت سرکار کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ اگر پورا قرآن ایک ساتھ نازل کر دیا جاتا تو سرکار پر تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، اور دوسرا سرکار کو یاد کرنے میں بھی مشکل ہوتی تھی،
اور ایک طریقہ کار یہ ہے، سورہ قیامہ کی آیت آپ پڑھتے ہیں کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ سورہ قیامہ کی آیت ہے کہ آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلدی کرتے ہوئے آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، انا علینا جمعہ وقرآنہ، کہ جو ہے نا ہم اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ ہم پر ذمہ داری ہے۔ یہ آیتیں کیوں نازل ہوئی؟ اس لیے کہ جب جبریل امین قرآن لے کر آتے، سرکار کو سناتے، تو سرکار اس اندیشے کے ساتھ کہ کہیں ذہن سے نکل نہ جائے، تو جبریل کے ساتھ ساتھ سرکار بھی پڑھنا شروع کرتے تھے۔ وہ قرآن پڑھتے رہتے تو ساتھ ساتھ سرکار بھی جو ہے نا پڑھتے رہتے تھے، تو اس سے سرکار کو ایک مشقت ہوتی تھی، ادھر سننا ادھر پڑھنا، تو اللہ رب العزت کو اتنی مشقت بھی گوارا نہیں ہوئی، فرما دیا آپ صرف سنیے، پڑھیے، بعد میں آپ کے ذہن میں بٹھا دینا، ذہن نشین کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس تھوڑی سی مشقت کو اللہ رب العزت جو برداشت نہیں کر سکا، اس تھوڑی سی جستجو کو جو تکلیف ہو رہی تھی ظاہری طور پر، تو اس کو برداشت نہیں کر سکا، تو اللہ پورا قرآن نازل کر کے اپنے محبوب کو کیسے مشقت میں ڈال سکتا تھا؟ تو اسی لیے تھوڑا تھوڑا اتارا گیا، اور کہا گیا کہ اتارتے وقت سنیے آپ، بعد میں اس کو محفوظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کو اتارتے وقت تھوڑا بھی اتارا، پھر وہ تھوڑے کو بھی آپ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس تھوڑے کے تعلق سے بھی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حفاظت آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو بتلایا گیا کہ وہ قرآن کو تھوڑا 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 نازل کرنے میں یہ مصلحت بتائی گئی۔ اس کے بعد کہا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کیا جو ہے نا قدر کی رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کس اعتبار سے بہتر ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو بتلایا گیا کس اعتبار سے بہتر ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے قطب بھائی ہے، اگر میں کہوں کہ قطب بھائی میرے سے بہتر ہے، تو آپ بولے گے مثال کس اعتبار سے؟ آواز کے اعتبار سے، نعت گوئی کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، آپ ڈکلیئر کیجئے کس اعتبار سے وہ خوبصورت ہے۔ تو یہاں لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا، مگر کس اعتبار سے بہتر ہے وہ بتلایا نہیں گیا، کس اعتبار سے بہتر ہے وہ بتلایا نہیں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی ایک اعتبار سے بہتر نہیں ہے، کئی اعتبار سے بہتر ہے۔ شب قدر ایک اعتبار سے بہتر، ایک اعتبار ہو تو بتائیں گے، ایک ہنگامہ محشر ہو تو یاد رکھے، رہ کے کئی باتوں کا خیال آتا ہے، تو لہذا ایک خصوصیت ہو تو بتلائیں گے، ایک اعتبار سے ہو تو بتلائیں گے، کئی اعتبار سے بہتر ہے، کئی اعتبار سے بہتر ہے۔ کیسا؟ تو شب قدر خود ذات کے اعتبار سے، اپنی شرافت اور اپنی بزرگی اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے 1000 راتوں سے بہتر ہے جن میں شب قدر نہیں ہوتی، خود اپنی ذات کے اعتبار سے۔ شب قدر کو وہ شرافت، وہ بزرگی، وہ عظمت حاصل ہے کہ وہ عظمت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے جن میں شب قدر نہ ہو بہتر ہے، مرتبے کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں آپ آپ کی ایک شخصیت ہزاروں سے بہتر ہے، تو ذات کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے شب قدر 1000 مہینوں کے تقریباً 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، تو 83 سال 4 مہینوں میں جو راتیں آتی ہیں جن میں شب قدر نہیں ہوتی، ان تمام راتوں سے اور زیادہ بہتر ہے شب قدر، اپنی مرتبے کے اعتبار سے، اپنی شرافت اور بزرگی کے اعتبار سے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، بہتری دوسرے اعتبار سے یہ ہے کہ شب قدر میں جو عمل کیا جاتا ہے، جو عبادت کی جاتی ہے، جو نیکیاں کی جاتی ہے، جو دعائیں کی جاتی ہے، جو تلاوت قرآن کیا جاتا ہے، جو درود پاک پڑھا جاتا ہے، وہ ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن میں شب قدر نہیں۔ شب قدر کی ایک رات میں عبادت کرنا جن میں شب قدر نہیں ہے، ویسے 83 سال کی راتوں سے بہتر ہے۔ اس اعتبار سے، عبادت کے اعتبار، ایک تو ذات کے اعتبار سے بہتر، ایک اس میں کیے جانے والے عمل کے اعتبار سے بہتر، اس میں کیے جانے والے عمل کے اعتبار سے بہتر۔ تو اس میں جو عمل کیا جا رہا ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے، ذرا آپ دیکھیں، قدر و قیمت کیا ہے کہ آپ عمل کا آپ کر رہے ہیں، اب لہذا
نیک عمل کرنے والے جو شب قدر میں ہے، مجھ جیسا گناہگار بھی ہے، نیک لوگ بھی ہے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سال بھر نماز نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے، لیکن شب قدر میں عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی بھی ہو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، جب شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو فرشتے اس کی عبادت کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، فرشتے اپنی اس کی عبادت کو دیکھنے کے لیے جبریل امین اتنے فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے۔ کیا مقام ہے! گناہگار بھی ہے، نیکوکار بھی ہے، اللہ کے ولی بھی ہے، اور جو ہے نا گناہ کرنے والا بھی ہے، لیکن کوئی بھی ہو یہ مطلب نہیں ہے، شب قدر میں کھڑا ہوا ہے تو اللہ نے اس کی قدر ایسے بڑھا دی کہ فرشتے جو ہے نا اس کی عبادت کو دیکھنے کے لیے، اس کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے، اس کو سلام کرنے کے لیے، اس سے مصافحہ کرنے کے لیے جبریل امین کروڑہا فرشتے لے کر زمین پر اتر رہے، کروڑہا فرشتے لے کر زمین پر اتر رہے۔ تو لہذا اس رات میں جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر جو کہا گیا، ایک تو یہ رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے، تو اپنی ذات اور مرتبے کے اعتبار سے، اور دوسرا اپنے اندر ہونے والے مرتبے کے اعتبار سے، پھر تیسرا اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو رحمتیں اور برکتیں اور خوبیاں اور خیر اس رات میں نازل ہوتی ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی 1083 سال، 100 سال کے زمانے میں، دنوں میں، راتوں میں جن میں شب قدر نہ ہو، جو بھلائی، جو خیر و برکت اللہ نازل فرماتا ہے، صرف ایک رات میں اتنی خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ تو خیر و برکت کے اعتبار سے یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، اور اس قرآن سے جتنے لوگوں نے ہدایت پایا، اس قرآن کی تاثیر سے جتنے لوگوں نے ہدایت پایا، 1000 مہینوں سے زیادہ کوششوں کے باوجود اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوتے جتنے اس قرآن کے رات میں شب قدر میں نازل ہونے سے مسلمان ہوئے۔ چنانچہ قرآن کی تاثیر کا یہ طریقہ یہ بتلایا گیا، قرآن کی تاثیر کیا ہے بتایا گیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر پہاڑ کو سمجھ دی جائے، علم دیا جائے، اس پر قرآن نازل کیا جائے تو قرآن کی ہیبت سے، خوف الہی سے پہاڑ ریتی میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، مختصر میں بتاتا چلو۔ سرکار ایمان لانے سے پہلے کائنات میں سب سے زیادہ نفرت اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، سرکار سے تھی۔ نعوذ باللہ سرکار کو شہید کرنے کے لیے تلوار لے کر نکلے تھے، درمیان میں کسی نے کہا کہ سرکار کو شہید کرنے سے پہلے اپنے بہن کی خبر لیجئے، اپنے بہن بھائی کی خبر لیجئے، لہذا وہ خود مسلمان ہو چکے ہیں، چلو ٹھیک ہے پہلے ان کا سرکار کا کام بعد میں کریں گے، پہلے بہن اور بہن بھائی سے نپٹتے ہیں۔ گھر میں گئے تو جانے کے بعد گھر میں داخل ہوئے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، غصے سے گھر میں داخل ہوئے، بہن فاطمہ بنت خطاب کو جو ہے نا ایسا مارا کہ خون چہرہ لہو لہار ہو گیا، بہن بھائی کو بھی خوب مارا، تو بہن نے کہا کہ اے عمر تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہماری جان لینا چاہتا ہے تو لے لے، لیکن خدا کا کلام اور خدا کا ایمان ہم چھوڑنے والے نہیں۔ جب یہ ایک ایمان والی خاتون، یہ حرارت ایمان رکھنے والی بہن کے دل سے یہ الفاظ نکلے تو جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں لیکن طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، کہ لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس کے بعد کہا کہ لاؤ کون سی کتاب جو تم پڑھ رہے تھے، تو وہ نسخہ جو کتاب چونکہ اب اسی قرآن کی شکل میں نہیں ہوئی تھی ابھی، تو وہ جو حصہ تھا جو لکھا ہوا تھا وہ حصہ وہ دیا گیا سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں، سورہ، تو لاؤ وہ قرآن میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بہن نے کہا کہ اے عمر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی شان یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں، پہلے جا وضو کر یا غسل کر پاک ہو، اس کے بعد کلام الہی کو چھو۔
تو لہذا گئے پاک ہوئے، کلام الہی لیا، سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھنے لگے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، جو ایک ایک آیت پڑھتے جاتے کفر کی تاریکیاں دل سے چھٹتی چلی جاتی، دل میں انقلاب پیدا ہوتا چلا جاتا۔ اس کے بعد آخر میں اس آیت پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ یقیناً میں ہی خدا ہوں، اے عمر میری عبادت کر اور میرے یاد کے لیے نماز کو قائم کر۔ یہ آیت پر پہنچ رہا تھا، دل کی دنیا منور ہو گئی اور کہنے لگے میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کے خدموں میں جانا چاہتا ہوں۔ حاضر ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ پر ڈال دیا جاتا تو پہاڑ ریت میں تبدیل ہو جاتا، انسانوں کے دلوں پر ڈالا تو انسان جو ہے نا کفر کی تاریکیاں دلوں سے چھٹ گئی، نور ایمان سے دل منور ہو گیا۔ یہ ایک آدھ نہیں، صحابہ کے زمانے میں 20 واقعات ہے، آج بھی 20 واقعات ہے جو قرآن کو سن کر لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ تو اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر اس لیے قرار دیا گیا کہ قرآن نے نازل ہو کر جتنے لوگوں کو اس قرآن سے ہدایت ملی، اس رات میں جو قرآن نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہدایت کا کام اس رات میں نازل ہونے والے قرآن سے ہوا۔ اس وجہ سے بھی اس کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا جاتا۔ بہت سی باتیں ہیں، ابھی بولنے بیٹھوں تو، لیکن میں آگے مختصر طور پر آپ کے سامنے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ کروڑہا فرشتے وہ اترتے ہیں، اور اتر کر فرشتے اترتے ہیں اور مسلمانوں کی جو عبادت میں مصروف ہے ان کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کرتے ہیں، اور اگر کوئی دعا میں مصروف ہے تو ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو ذرا اندازہ لگائیے، فرشتے ایک معصوم مخلوق اگر وہ دعا کریں، کبھی دعا کی مقبولیت دعا کرنے والے پر ہوتی ہے، کبھی آمین بولنے والے پر ہوتی ہے۔ اگر دعا کرنے والا گنہگار ہو لیکن محفل میں اگر کوئی اللہ والا ہو تو پھر اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور کوئی دعا کرنے والا نیک اور صالح ہو تو اس حساب سے بھی جو ہے نا دعائیں مقبول ہوا کرتی ہے۔ تو لہذا دعا کی مقبولیت کبھی جو ہے، کبھی دعا کرنے والے کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، کبھی آمین کہنے والے کے حساب سے بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں دعا کرنے فرشتے دعا بھی کر رہے ہیں اور آمین بھی کہہ رہے ہیں۔ مومن دعا کر رہا ہے تو آمین کہہ رہے ہیں، عبادت میں ذکر اللہ میں دیکھ رہے ہیں تو خود دعائے رحمت اور مغفرت کر رہے ہیں۔ تو پھر اب مقبولیت کا اندازہ لگائیے آپ۔ تو فرشتوں کو اتارتا ہے، فرشتے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ مصافحے کی علامت بھی یہ بتلائی گئی ہے کہ آنکھ پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اترتے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتوں کو اتارا گیا، فرشتوں کو اتارا گیا، اور پھر ہمیں خبر بھی دی گئی کہ فرشتے اترتے آتے ہیں تمہاری عبادتوں کو دیکھنے کے لیے۔ خبر کیوں دی گئی؟ اس میں بھی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرشتے تنزل الملائکۃ والروح، جبریل امین اور فرشتے اترتے ہیں، اتر کر تمہاری دعاؤں پر تمہیں دیکھ کر دعا کرتے ہیں، فلاں 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 جو بھی ہے بتایا، میں نے ابھی بتلا دیا آپ کے سامنے۔ تو کیوں اترتے ہیں فرشتے؟ ٹھیک ہے، فرشتے اتر رہے تھے، جو بھی اللہ کے حکم سے اتر رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے۔ ہمیں کیوں بتلایا جا رہا ہے کہ تم جب عبادت میں کھڑے ہوتے ہو تو فرشتے تمہاری عبادتوں کو دیکھنے کے لیے اترتے ہیں، تمہاری عبادتوں کو دیکھنے کے لیے اترتے ہیں، اس لیے کہ ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے، ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں مسجد میں نماز، آپ جو ہے نا اکیلے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جلدی جلدی سجدے بھی مار سکتے ہیں، رکوع بھی کر سکتے ہیں، جیسا چاہے ویسا جلدی جلدی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں، میں اگر سامنے ٹھہرا ہوا ہوں، آپ کو یہ تصور ہے کہ مصحف سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اکیلے میں جیسی عبادت کرتے ہیں ویسا نہیں کرتے، مصحف بعد میں نماز صحیح نہیں پڑھا بولتے، بلکہ جو ہے رکوع ذرا اطمینان سے کرتے ہیں، سجدے میں جو ہے کیفیت بدل جاتی۔ تنہائی میں جو عبادت کی کیفیت ہوتی ہے، کوئی اللہ والا، کوئی عالم دین، کوئی بزرگ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یا آپ کو یہ تصور ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ عبادت کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ایسے اللہ کی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ دونوں صورتوں میں تمہاری عبادت کامل ہوگی۔ تو پہلے کو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں، اللہ کا تصور اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ عبادت میں یا تو مشاہدہ ہو یا مراقبہ ہو۔ اللہ کو کیا دیکھتے ہیں؟ تو اس کی تجلیات، جیسے حدیث میں آتا ہے بندہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو زمین سے لے کر آسمانوں تک اس کے اوپر نور کی بارش ہوتی ہے، نور چھا جاتا ہے۔ تو اللہ والے وہ دیکھا کرتے تھے، اللہ والے جو ہے نا وہ دیکھا کرتے تھے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو یہ فرشتوں کے اترنے کا، آپ کی عبادتوں کو دیکھنے کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کے ذہنوں میں یہ تصور آ جائے کہ فرشتے مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا، اس سے فائدہ آپ کا ہی ہوگا۔ تو عبادت کا سلیقہ سکھلانے کے لیے بھی اور تصور دلانے کے لیے بھی فرشتوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک بات تھی عزیزو۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک اور ہی بات آگے کہہ دی کہ شب قدر میں صرف فرشتے نہیں اترتے بلکہ مقام علیین سے اللہ والوں کی روحیں بھی اترتی ہیں۔ علیین، سورہ مطففین میں علیین کا تذکرہ ہے، وما ادراک ما علیون۔ علیین کس کو کہتے ہیں؟ علیین جنت میں ایک اعلیٰ مقام کا نام ہے، یا اس کے بارے میں علماء کا مختلف باتیں ہیں۔ کتاب مرقوم جو قرآن کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ علیین سے مراد جہاں صالحین کا نام ہے اعمال جس میں لکھا جاتا ہے، یہ بھی ہو۔ ایک عام بات جو ہے مفسرین کے پاس، علیین وہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے جہاں صالحین اور انبیاء کی ارواح رہتی ہیں۔ تو آج کی رات فرشتوں کے ساتھ ساتھ صالحین کی ارواح بھی اترتی ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ولایت، جن کے علم، جن کی حدیث دانی کے بارے میں کسی بھی مکتب فکر کو اختلاف نہیں کیا۔ تو شاہ عبد العزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے نہیں بلکہ مومنین اور صالحین کی روحیں بھی اترتی ہیں۔ کیوں اترتی ہیں؟ کیوں اترتی ہیں؟ اس لیے کہ عبادت گزاروں کی عبادت کے جو انوار ہے اس سے اپنے آپ کو منور کریں۔ عبادت گزاروں کے عبادت کے جو انوار ہیں ان کی نورانیت سے اپنے آپ کو منور کرنے کے لیے، اور ان کے دل میں جو خشوع و خضوع للہیت ہے اس سے اپنے آپ کو لذت دینے کے لیے۔ آپ کو بریانی کھائے تو لذت ہوتی ہے، حریص کھائے تو، ہر ایک کی لذت کے معیار الگ ہوتے ہیں۔ جسم کی لذت کا معیار لذیذ غذا ہے، روح کی لذت کا معیار جو ہے نا وہ جو ہے وہ کیا ہے؟ معلوم ذکر الہی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، راحت پاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ تو یہ ارواح، یہ فرشتے اس لیے اترتے ہیں کہ مجھ جیسا گناہگار جو سال بھر عبادت نہیں کیا، خالی رمضانی مسلمان ہے لیکن شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہے، تو اس کی عبادت کی یہ اہمیت ہے، اس کی عبادت کا یہ مقام ہے۔ دیکھنے کے لیے عبادت کو فرشتے بھی آ رہے ہیں، اس کی عبادت سے نورانیت حاصل کرنے کے لیے، اس کے دل کے عبادت کے جذبے سے اپنے آپ کو لطف اندوز کرنے کے لیے فرشتے اور صالحین کی روحیں آ رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے آج کا۔ تو عزیزو، یہ ہماری آج کی عبادت کا مقام ہے۔ اسی وجہ سے شب قدر کی ایک وجہ یہ بھی بتلائی گئی ہے کہ شب قدر کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں ناکارہ آدمی بھی عبادت کرتا ہے تو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان رمضانی ہے غیر رمضانی ہے، بلکہ آج اللہ کی مبارک شب میں کھڑا ہوا ہے تو قدردانی کی نگاہ سے اس کی عبادت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، تو اور دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ فرشتے آپ عبادت کے لیے کھڑے ہیں، فرشتے ادھر سلام کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، سلامتی بھیج رہے ہیں، دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، تو جب جنتی جنت میں جائیں گے تو فرشتے جنت کے ہر دروازے سے نکل کر سلامتی بھیجیں گے، مومنین پر سلامتی بھیجیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ جنتی جنت میں ایک دوسرے کو بھی سلام کریں گے،
فرشتے بھی جنت کی ہر دروازے سے سلام کریں گے، پھر پروردگار بھی جنتیوں پر سلام بھیجے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو جنت میں جب جنتی جائیں گے تو فرشتے ہر دروازے سے آ کر سلام کریں گے مومنین کو جنت کا وہ منظر شب قدر میں دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے کہ فرشتے اتر کر مومنین کو ذکر کرنے والوں کو سلامتی بھیج رہے ہیں۔ تو جنت کا سما، جنت کا منظر اللہ کے گھر میں شب قدر میں یا جہاں بھی بندہ عبادت کر رہا ہے وہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ شب قدر کی اہمیت ہے، باتیں بہت تفصیلی ہیں لیکن میں اختصار کے ساتھ آ رہا ہوں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ رات غروب سے لے کر، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک یہ رات سلامتی والی رہتی ہے، سلامتی والی۔ تو سلامتی کی دو صورتیں ہیں، ایک ظاہری سلامتی، ایک باطنی سلامتی۔ ظاہری سلامتی یہ ہے کہ اس رات میں کوئی آندھی نہیں آتی، کوئی طوفان نہیں آتا، کوئی ناگہانی واقعات پیش نہیں آتی، یہ ظاہری سلامتی ہے۔ باطنی سلامتی یہ ہے کہ عبادت گزار جب عبادت کے لیے بیٹھتا ہے تو وسوسے نہیں آتے، عبادت گزار جب عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وسوسے نہیں آتے، دلوں میں وسوسے پیدا نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے تائید ہوتی ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو سلامتی والی یہ رات ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ رات کون سی ہے؟ سرکار شب قدر کی وضاحت کرنے کے لیے کہ شب قدر کون سی شب ہے یہ بتانے کے لیے سرکار باہر تشریف لائے تھے، لیکن دو آدمیوں کو دیکھا کہ جھگڑا کر رہے ہیں تو لہذا سرکار نے جو ہے نا سے وہ شب قدر کا وہ کون سی رات ہے وہ بھلا دیا گیا، لیکن سرکار نے فرمایا یہ بھلا دیا جانا تمہارے لیے بہتر ہی ہے، یہ بلا دیا جانا تمہارے لیے بہتر ہی ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ آپ کو معلوم ہو جاتا کہ فلاں 27 شب قدر ہے تو پورے رات سوتے تھے، پورے رات سو کے صرف شب قدر کو جگ لیتے پھر باقی بھی سو جاتے تھے۔ معلوم نہیں ہے بلکہ 21 کو بھی جگ رہے، 23 کو بھی جگ رہے، 25 کو بھی جگ رہے، 27 کو بھی جگ رہے، 29 کو بھی جگ رہے۔ تو لہذا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر شب قدر بتلا دی جاتی تو وہ صرف ایک رات عبادت کر کے سو جاتا، لہذا شب قدر کا ثواب تو پا لیتا، لیکن نہ بتلانے سے اور زیادہ ثواب ہے، اور زیادہ ثواب یہ ہے کہ ایک رات تو ملی، شب قدر تو ملی، لیکن 5 راتیں جو عبادت کیا اس کا بھی ثواب ملے گا، پھر جستجو جو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو بندے کی شب بیداری بہت زیادہ پسندیدہ ہے، بندے کا رات میں عبادت کرنا بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے شب قدر کو چھپا دیا گیا تاکہ بندہ ہر رات عبادت کرے اور اللہ رب العزت کو وہ عبادت اس کی بھلی معلوم۔ شب قدر کے دیگر فضائل، دیگر ثواب نہ صحیح، بس یہ ایک ہمارے لیے سعادت مندی کافی ہے کہ رات میں ہمارا جاگنا اللہ کو پسند ہے، اس سے بڑھ کر سعادت مندی کیا ہو؟ اللہ کا رات میں اللہ کو پسند آ جائے بس کافی ہے، وہ ثواب ہوا اب تو وہ دے گا کیسا بھی، کیونکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا، جو اس نے کہا ہے وہ ہوگا برابر۔ لیکن اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ خوش ہو جائے، وہ ہر ستم ہر جفا گوارا ہے، بس اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا، بس اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، دنیا کا ہر ستم ہر گواہ ہر جفا اور ہر تکلیف گوارا ہے، بس اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، اگر تو ہمارا ہے تو پھر کسی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو عزیزان محترم، تو اسی وجہ سے اللہ نے شب قدر کو جو ہے نا پوشیدہ رکھا تاکہ وہ بندہ عبادت کرتا رہے اور اللہ رب العزت اس کی عبادت کو دیکھ کر خوش ہوتا رہے۔ ایسی کئی وجوہات ہیں لیکن وقت بہت طویل ہو گیا، تو عزیزان محترم یہ شب قدر کے حوالے سے یہ عظمتیں، یہ سعادتیں۔ اب کون سی رات شب قدر ہے؟ روایتیں اس بارے میں مختلف ملتی ہیں آپ کو۔ 23ویں شب ایک صحابی رسول نے کہا کہ ایک صحابی رسول ایک گاؤں میں ایک ویرانے مقام پر جہاں مطلب مسجد وغیرہ کی زیادہ سہولت جو ہے نہیں تھی، تو وہ صحابی رسول کیا کرتے تھے، وہاں عبادت کیا کرتے تھے، مسجد نبوی تھوڑا دور تھی، آنے میں مشکل ہوتی تھی، تو وہ کہے کہ یا رسول اللہ شب قدر کون سی شب ہے، کیونکہ میں ایک ویرانے میں ایک ایسے مقام پر رہتا ہوں جہاں عبادت کرتا ہوں، میں جہاں ریاضت کرتا ہوں، وہاں سے مجھے آنا پڑتا ہے دور خاص طور پر، لہذا شب قدر کون سی شب ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 23ویں شب شب قدر ہے۔
تو لہذا ان کا یہ کام تھا، وہ ان کا اہتمام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے گاؤں سے، اپنے مقام سے جو ہے نا شب قدر 23ویں شب کو عصر کے 23ویں شب شروع ہونے سے پہلے عصر میں تشریف لا لیتے، رات تمام عبادت کرتے، پھر صبح میں فجر کی نماز پڑھ کر چلے جاتے۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 23ویں شب قدر ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ احتمال بھی ہے کہ سرکار نے خاص طور پر وہ صحابی کے لیے کیا کیا ہو، فرمایا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کا دوسرا ارشاد یہ ہے کہ شب قدر کو آخری دہے کی تاخراتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر کی جو ہے نا آخری تاخراتوں میں، 21 23 25 27 29 اس میں تلاش کرو۔ کیوں آخری راتوں میں کیوں رکھی گئی شب قدر؟ آخری رات میں تلاش کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے کہ جس کی ہر گھڑی سعادت مندی ہے، عبادت میں گزارنا ہے، غفلت میں گزارنا نہیں ہے۔ عام طور پر انسان کیا ہوتا، پہلے دہے میں وہ بات نہیں رہتی، پہلے دہے میں جو جستجو اور کوشش رہتی ہے وہ دوسرے دہے میں نہیں رہتی، دوسرے دہے میں جو نہیں رہتی ہے 20 دن روزے رکھنے کے بعد تھوڑا حالت کیا ہو جاتی ہے، دیگرگوں ہو جاتی ہے، تھوڑا حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ آخری دہے میں انسان کو کیا ہے، فطری طور پر انسان میں کیا ہوتا ہے، تھوڑی سستی اور کوتاہی آ جاتی ہے، اسی لیے وہ آخری دہا کوتاہی سے نہ گزرے، اسی لیے شب قدر آخری دہے میں رکھ دی گئی تاکہ وہ دہا بھی جستجو کے ساتھ گزرے، وہ دہا بھی جستجو کے ساتھ گزرے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے، لیکن بہت سے صحابہ اور علماء کا اس بات پر جو ہے نا رجحان ہے اس جانب کہ 27ویں شب قدر ہے، بلکہ بعض صحابہ سے تو قسم کھانے کی بھی تذکرے ملتے ہیں کہ 27ویں شب قدر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر مفسر ہیں، صحابی رسول ہیں، ان سے شب قدر سے تعلق سے پوچھا گیا کہ کون سی شب قدر ہے، تو انہوں نے کہا کہ 27ویں شب قدر ہے، 27ویں شب قدر ہے۔ تو انہوں نے اپنے اس بات پر 2 دلیلیں قرآن سے لی، ایک دلیل حدیث سے، وہ سناتے ہیں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ شب قدر 27ویں شب ہے، یہ دلیل ابن عباس رئیس المفسرین تھے، سرکار کی دعا تھی کہ اللہم علمہ تعبیر القرآن، اے اللہ انہیں قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ وہ ابن عباس رئیس المفسرین، قرآن کی تفسیر کرنے والے مفسرین کے سردار تھے وہ۔ تو انہوں نے 3 طرح سے، 2 قرآن کی آیت سے، دو دلیلیں قرآن کی آیت سے، ایک دلیل حدیث سے لیتے ہوئے بتلایا کہ شب قدر 27ویں شب قدر ہے۔ پہلی دلیل انہوں نے جو لی قرآن سے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات، لیلہ مانے لام یا لام تا الف لام، پھر اس کے بعد قاف دال را، کتنے حروف ہوئے جی؟ 9۔ تو لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور یہ اس سورے میں 3 مرتبہ آیا ہے، 9 تیا 27، 9 تیا 27، تو 27ویں شب لیلۃ القدر ہے، ایک قرآن سے استدلال، قرآن سے استدلال کیا۔ اور دوسرا استدلال انہوں نے جو کیا ہے، یہ پورے سورے میں 30 کلمات ہیں، یہ پورے سورے میں 30 کلمات ہیں، وہاں پر ایک ضمیر آئی، ہیا ایک ضمیر آئی ہے۔ ضمیر کا مطلب ایک اسم، ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے ضمیر۔ تو اسم مانے ناؤن، ضمیر مانے پروناؤن۔ تو ہیا بول کے آیا، ہیا سلام ہیا حتی مطلع الفجر۔ تو ہیا جو ضمیر ہے، یہ سورے میں 30 کلمات ہیں، اور ہیا جو ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے قدر کی طرف، لیلۃ القدر کی طرف، وہ 27ویں مقام پر ہے، وہ 27ویں مقام پر ہے۔ اس طرح یہ لیلۃ القدر کیا ہے، 27 کو ہے۔ یہ 2 استدلال قرآن سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ تیسرا استدلال حدیث سے کیا ہے، ان اللہ یحب الوتر، اللہ رب العزت وطر کو پسند فرماتا ہے۔ وطر کا مطلب کوسا، طاق کو انگلش میں آپ کیا بولتے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے، آڈ یا ایون کچھ بولتے نا، آڈ یعنی طاق کا مطلب 1 3 5 7 9 11 اس طرح جو برابر تقسیم نہیں ہوتے۔ 4 بولے تو 2 تقسیم ہوتے، 4 بولے تو 6 جو ہے نا، 6 بولے 3 ہوتے، 8 بولے 4 ہوتے، لیکن برابر 1 3 5 تک، اس کو وطر کہتے ہیں۔ وطر یعنی طاق اردو میں، انگلش میں غالباً آڈ کہتے ہیں۔ میری انگلش تھوڑا برداشت کر لینا، سمجھے، میں ہوتا انگلش کا آدمی نہیں ہوں، پھر بھی سمجھانے کے لیے سمجھ میں آ گیا تو آزو بازو سے لے لینا، پکڑ لینا ذرا۔ تو بہرحال تو یہ جو ہے نا طاق عدد،
تو ان اللہ یحب الوتر، اللہ تعالیٰ طاق کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ اللہ بھی وطر ہے، ایک طاق ہے، کیونکہ اللہ ایک ہے۔ اور طاق عددوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو طاق عدد ہے وہ 27 ہے، 7 ہے، 7 ہے، وہ کیا ہے؟ 7 ہے۔ تو اب آپ کی شب قدر کیا ہے؟ 21 میں ہے، 23 میں ہے، 25 میں ہے، 27۔ تو 20 کے بعد آپ طاق عدد بڑھا رہے ہیں، 20 کے بعد ایک طاق عدد بڑھائے تو 21 ہو گیا، 3 طاق عدد ہے بڑھا دیے تو 23 ہو گئی، 5 طاق عدد ہے بڑھا دیے تو 25 ہو گئی، 7 طاق عدد ہے بڑھا دیے تو 27 ہو گئی 20 کے بعد، اور 9 طاق عدد ہے بڑھا دیے تو کیا ہو گئی؟ 29 ہو گئی۔ تو 20 کے بعد جتنے طاق عدد بڑھا رہے ہیں وہ پورے وطر ہیں، اللہ کو سب پسند ہے، لیکن سب سے زیادہ 7 کا عدد پسند ہے۔ تو ہوئے کتنے؟ اس حساب سے بھی 27 شب قدر ہے۔ یہ ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا یہ ایک استدلال تھا 27ویں شب پہ۔ اللہ کا فضل ہے کہ آج ہمیں 27ویں شب ملی ہے، تو اللہ مجھے اور آپ کو اس رات کو غفلت کے بجائے عبادت میں گزارنے کی جو ہے نا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زبان و بیان میں کچھ غیر جو ہے نا کوتاہی ہوگی تو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرما، ہمارے سننے اور سنانے کو قبول فرما، اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی، مولا اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور شب قدر کے کامیاب لوگوں میں ہمارا شمار فرما، شب قدر میں بخشے بخشائے لوگوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح ہم نے سارا رمضان تیری عبادت و طاعت میں گزارا مولا، اسی طرح سارا سال اسی طرح تیری عبادت و طاعت میں سرگرم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ریا، شہرت اور دکھاوے سے ہماری عبادتوں کو پاک فرما، ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، قبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جامع کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ مدینے کے آقا سلام علیکم، عالم کے شاہ سلام ہے، دل میں تمنا مدینے کو، تمہاری غلامی میں عمر بتاؤ، بلا لیجیے گا، بلا لیجیے گا، دو عالم کے شاہ سلام علیکم، مدینے کے آقا سلام علیکم، دو عالم کے شاہ سلام۔ مجھے صاف گنبد نظر رہا ہے، میرا سر ادب سے جھکا جا رہا ہے، جھکا عرش اعلیٰ سلام
دو عالم کے شاہ سلام علیکم مدینے کے آقا سلام علیکم دو عالم کے شاہ سلام مصیبت دو ڈلا دو نوازوں کے صدقے میں بگڑی بنا دو ہر ایک دل پکارا سلام علیکم دو عالم کے شاہ سلام علیکم مدینے کے آقا سلام علیکم دو عالم کے شاہ سلام یا رسول اللہ تمہارے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو سلام اور بلیحان جو طواف روزے اقدس کرے مست ہے خود وجد میں آتی دعاؤں کو سلام لیلۃ القدر ہے آخری طاق میں لیلۃ القدر ہے